روتے ہوئے دکھیا پہنچ گئی، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، دیکھا جو اپنے باپ کو بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، مقتل میں لاش باپ کی جب سرکٹی ملی، تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ابا کی یتیمہ نے روک دی، لاشا غریب باپ کا بولا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت بدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جا، کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوس ہو پائیں تھی بیٹھی وہ غمزدہ، رخسار اپنا باپ کے تلووں پہ رکھ دیا، لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیاں، وہ اپنا درد باپ سے کرنے لگی بیان، رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا تڑپا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں،
کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نہ وار کر، کی منتیں بہت کہ ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کر، چھینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جب پدر کو سنایا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، واعظ لکھے گا کون یتیمہ کی بے کسی، لاش شہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی، لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی، جانے لگی نشیب سے جب شہ کی لاڈلی، بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ درود پڑھی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وہو احسن الخالقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین۔ اللہم عجل لہم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال المعصوم فی زیارت عاشوراء علیہ الصلاة والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأسأل اللہ الذی اکرمنی معرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں اس مکتب سے اور اس دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے کہ جس مکتب کے اندر پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کا سلسلہ اس کائنات کے اندر قیامت تک باقی رکھا، اور ہم اس دنیا کے اندر اس وقت بھی بغیر ہادی اور بغیر رہنما کے نہیں۔ دنیا اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے لیے ہدایت اور اپنے لیے
لیڈرز کو تلاش کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن ہمیں پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمارے ساتھ آج بھی ہمارا رہنما اور ہمارا ہادی ہدایت کے سلسلے کو قائم اور جاری رکھنے کے لیے ساتھ رکھا۔ حتیٰ یہ کہ یہ کہا گیا، یعنی روایت ہے کہ پروردگار عالم اپنے اس ہادی کو جب ظاہر کرے گا تو چاہے قیامت آنے میں ایک دن باقی رہ جائے، پروردگار اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ نہ فقط یہ کہ حضرت حجت ظاہر ہوں گے بلکہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور پھر اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا۔ شاید آپ عقیدے کے میدان کے اندر اس بات کو تسلیم کر لیں، اس لیے کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کے اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے کلام کے اندر کوئی بات بھی اپنی جانب سے نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی کہ جیسے پیغمبر اکرم نے نماز کا حکم دیا ہے، آپ اور میں مانتے ہیں، اور جیسے پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، آپ نے پیغمبر کو دیکھا تو نہیں، لیکن اگر پیغمبر نے کہا ہے تو آپ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ آپ کو اپنے مال پر زکوٰۃ اور خمس دینا ہے، تو آپ اپنے کمائے ہوئے جو بظاہر دنیا کے اعتبار سے کہ آپ نے خود کمایا ہے اور اپنی کمائی کی بچت کے اوپر پیغمبر اکرم کے فرمان پر من و ان عمل کرتے ہوئے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے مال کو اس کی خدا کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے پیغمبر نے کہا کہ تم پر اگر حج واجب ہو جائے تو حج کرنے جانا ہے، تو آپ حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ وہی پیغمبر آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی بچ جائے تو خدا حضرت حجت کو ظاہر کرے گا اور دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو لہٰذا آپ نے پیغمبر اکرم کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے پیغمبر کو یہ اقوال کہتے ہوئے بھی نہیں سنا، آپ نے امیر کائنات کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے امام حسن مصطفیٰ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن عقائد کے میدان کے اندر آپ جب ان سارے کے سارے عقیدے کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ ان سب پر اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ جس طرح سے کسی ایک حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جب داخل ہو جاؤ کسی اسلام کے دین کے اندر تو مکمل داخل ہو جاؤ، کچھ لے لو اور کچھ چھوڑ دو اسے اسلام نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا کوئی اگر کسی ایک بھی امام کو قبول نہیں کرتا ہے تو 8ویں امام کا یہ فرمان ہے کہ تم کل کے کل کو قبول نہیں کرتے ہو۔ ہمارے یہاں پر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آپ کہیں میں 1 کو مانوں گا باقی 11 کو نہیں مانوں گا، میں 2 کو مانوں گا باقی 10 کو نہیں مانوں گا، میں 6 کو مانوں گا باقی 6 کو نہیں مانوں گا۔ کہا جو علی کو مانتا ہوگا وہ حسن کو بھی مانے گا، جو حسن کو مانتا ہوگا وہ حسین کو بھی مانے گا، جو حسین کو مانتا ہوگا وہ حسن عسکری علیہ السلام کو ہی مانے گا، اور جو امام حسن عسکری کو مانتا ہوگا وہ حضرت حجت کو بھی مانتا ہوگا۔ درود پڑھے محمد علی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے سے متفق نہیں تو وہ 12 امامی شیعہ نہیں، پھر وہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہو، ہمارا سوال نہیں ہے، ہم اس سے بات بھی نہیں کر رہے، لیکن جو 12 امامی شیعہ ہے وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ میں 12 کے 12 کو قبول کرتا ہوں اور اس بات کو مانتا ہوں کہ 11 شہید کر دیے گئے اور اسی 11ویں نے کہا تھا کہ میرا 12واں ہے، اور وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہماری ہدایت کر رہا ہے، اور ہم چاہے چلے جائیں گے مگر وہ ہادی رہے گا جب تک وہ ظاہر نہیں ہو جائے گا، خدا کے اس پیغام کو اس زمین کے اوپر جاری نہیں کرے گا، تب تک یہ دنیا کے اندر قیامت نہیں آئے گی۔ پھر چاہے قیامت میں ایک دن باقی ہو یا اس کے بعد کئی عرصے تک قیامت باقی رہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہم ان عقیدوں کو کہاں سے لیتے؟ ان عقیدوں کو لیتے معصومین علیہ السلام کے اقوال سے۔ ان معصومین علیہ السلام کے اقوال میں سے 2 اہم ترین قول جو زیارتوں کی صورت میں موجود ہیں، ان میں سے ایک زیارت عاشورہ ہے اور ایک زیارت جامعہ ہے۔ یہ دونوں زیارتیں وہ ہیں جو انتہائی معتبر زیارت ہے، اور یہ کہا گیا کہ زیارت عاشورہ تو وہ ہے جو حدیث قدسی ہے، اور کہا کہ زیارت جامعہ اتنی آتھینٹک زیارت ہے کہ اس میں پورے فلسفہ امامت کو اور عظمت امامت کو بیان کیا گیا۔ تو زیارت عاشورہ کا جملہ میں نے سرنامہ کلام میں پیش کیا۔ آپ زیارت پڑھتے ہیں،
لیکن عربی سے اس انداز سے واقف نہیں ہے، تو اتنی زیادہ ان الفاظ کے معنی پر توجہ نہیں جاتی کہ جو الفاظ معصومین علیہ السلام نے ہم سے اس زیارت عاشورہ میں بیان کیے۔ زیارت عاشورہ بتاتی ہے کہ تمہارے امام کا مقام کیا ہے، کہ تم اپنے امام کے مقام کی وجہ سے خدا کی نگاہ کے اندر باعزت بنے ہو، اور خدا سے سوال کرتے ہو کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ خدا الَّذِي أَكْرَمَنِي، جس خدا نے مجھے باعزت بنایا۔ ہماری اور آپ کی عزت کیا ہے اس دنیا کے اندر، ہمارے اور آپ کی وجود کی قدر کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ فرمائے تمہارے وجود کی کوئی قدر نہیں ہے، تم دنیا کے اندر عام مخلوقات کی طرح ہو۔ تمہارے باپ کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس پہ تمہیں فخر ہو، تمہاری ماں باپ اور خاندان ایسا نہیں فخر ہو کہ تمہارا فخر کیا ہے؟ تمہارا فخر یہ ہے کہ تم حسین کے ماننے والے ہو، تمہارا فخر یہ ہے کہ تم امام کے ماننے والے ہو، تمہارا فخر یہ ہے کہ تم علی کے ماننے والے ہو، تمہارا فخر یہ ہے کہ تم حسین کے ماننے والے ہو۔ لہذا زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ خدا کہ جس نے مجھے باعزت بنایا، بِمَعْرِفَةِ وِلَایَتِکُم، آپ ائمہ کی ولایت کی وجہ سے، کہ اگر میرے پاس وہ ولایت نہ ہوتی تو میری کوئی قدر ہی نہیں تھی، میری کوئی منزلت ہی نہیں تھی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آج ہمارا جو کچھ بھی مقام ہے اور روز قیامت بھی جو کچھ مقام ہوگا وہ صرف اور صرف اپنے امام کی ولایت کی وجہ سے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، جابر بن یزید جعفی، یہ انتہائی معتبر ترین راویوں میں سے ہے، امام پنجم امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ایک دن امام کی خدمت میں آتے ہیں، اب انداز دیکھیے گا عزیزان محترم، یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے۔ جابر اور ہم کسی اعتبار سے کوئی مقایسہ نہیں، ہمارا وہ مقام ہی نہیں جو جابر کا مقام ہے۔ دیکھیں ایک جابر تو وہ ہے جو جابر بن عبداللہ انصاری ہے، جس نے 7 معصومین کے ادوار دیکھے۔ آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ ہم جابر کے برابر ہوں۔ اسی طریقے سے جابر بن یزید جعفی جو اسرار امامت کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے تھا، اور امام نے کہا تھا کہ جابر جب تک ہم سے اجازت نہ لے لو تب تک ان رازوں کو کسی کو بیان مت کرنا۔ جو ان رازوں کا، جو ائمہ علیہ السلام کے راز ہے، اپنے سینے میں امانت رکھنے کا حق رکھتا ہے، وہ جابر بن یزید جعفی ہے۔ جابر کو ہماری اور آپ کی طرح یہ جو مجلس ہے اس کی ضرورت ہے۔ جابر خود بے نفس نفیس چھٹے امام و 5 امام سے سیکھ رہا ہے، مگر آ کر انداز دیکھیے اور اپنی اصلاح کیجئے، اپنی معرفت اور اپنی سوچ کی اصلاح کیجئے کہ ہم معرفت کے اس مقام پہ نہیں جو جابر کا ہے۔ اور جابر آ کر کہتا ہے 5 امام سے کہ فرزند رسول آج میرا دل چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے جابر کا دل؟ آج آپ اپنی جدہ کی وہ فضیلت بتائیں کہ جب میں جا کر اسے آپ کے شیعوں تک پہنچاؤں تو وہ اس پر خوش ہو جائے، اور وہ اس بات کے اوپر فخر کرے کہ وہ کس کے ماننے والے ہیں، وہ کسے بنت رسول جانتے ہیں، وہ کس کی فضیلت کے معترف ہیں۔ تو ایک مرتبہ دیکھیں امام کہتے تھے جابر جو سن چکے وہ سن چکے ہو، جو جانتے وہ جانتے ہو، بس اتنا جانتے ہو کہ والی کی زوجہ ہے، اتنا جانتے ہو کہ حسنین جیسے کی ماں ہے، اتنا جانتے ہو کہ جابر جب اللہ کے رسول کے پاس سیدہ آیا کرتی تھی، وہ اللہ کا رسول جو کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تھا، وہ سیدہ کے احترام میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اور علامہ نقن بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، وجلسہا اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، جب تک سیدہ نہیں جاتی تھی تب تک مقام رسالت کے اوپر حضرت شہزادی کونین بیٹھا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، یہ مقام سیدہ کا اتنا تو جابر جانتے ہیں، مجلس حسین کے توسط سے آپ بھی جانتے ہیں، تو کہہ دیتے جابر کو کہ جابر جتنا جانتے ہو بس ہے تمہارے لیے۔ لیکن جابر سے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا، بلکہ جابر کو روایت بیان کرنا شروع کی۔ گویا امام بتا رہے کہ تم جتنا بھی جان لو سیدہ کے بارے میں، جتنا بھی جان لو، تم کم ہی جانتے ہو، اور تم سیدہ کی معرفت کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ فاطمہ کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا، فرمایا کہ اس لیے کہ فوتمت ان معرفتی ہی، اس لیے کہ شہزادی کی معرفت سے مخلوقات کو عاجز کرا دیا گیا ہے، مخلوقات چاہے بھی تو فاطمہ کا مقام نہیں جان سکتی۔ لہٰذا جب بھی سنے گی، جب بھی اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا، ہر مرحلے ایک لمحے کے لیے اس کے علم و معرفت میں اضافہ ہوگا۔
اب ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کا دن پروردگار عالم منبر لگائے گا انبیاء کے لیے، جس میں سب سے بلند ترین منبر ہمارے جن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد خدا اوصیاء پیغمبر کا منبر لگائے گا، جس میں سب سے بلند ترین منبر ہمارے امیر کائنات یعنی ہمارے جن علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ اس کے بعد انبیاء کی اولاد کا منبر لگایا جائے گا، جس میں سب سے زیادہ عظیم منبر حسن اور حسین کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد سارے انبیاء کو بلایا جائے گا۔ جب سارا اہل محشر تیار ہو جائے گا، پروردگار عالم سارے کے سارے عام و خاص کو جمع کر لے گا، تو ایک مرتبہ ہاتف غیبی سے آواز دی جائے گی، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب میری کنیز حضرت فاطمہ زہرا ایک بار لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے جنت کی طرف جائے گی۔ روایت کے جملے کے 1,00,000 فرشتے دائیں جانب سے، 1,00,000 فرشتے بائیں جانب سے، 1,00,000 فرشتے آگے کی جانب سے، 1,00,000 فرشتے پیچھے کی جانب سے اس تخت کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جس تخت پہ سیدہ کو لایا جا رہا ہوگا۔ سارے انبیاء اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے، اور ایک مرتبہ حضرت زہرا جنت کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور جنت کے دروازے پر جا کر رک جائے گی، تو خدا کی جانب سے آواز آئے گی، اے میری کنیز، ہم انتظار میں ہیں، تیرے ذریعے سے جنت کا افتتاح کرنا ہے، آپ جنت میں کیوں نہیں جا رہی؟ تو ایک مرتبہ پیچھے پلٹ کے کہے گی، بار الہ تو نے وعدہ کیا تھا۔ اب جملہ سنیے گا، جسے خدا عزت دے رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے جنت کا افتتاح کروا رہا ہے، وہ اب خدا سے پلٹ کر کہتی ہے کہ بار الہ تو نے کہا تھا کہ تو قیامت کے دن میرے مقام و عظمت کا اظہار کرے گا۔ بنت رسول اسے اپنی عظمت کا اظہار نہیں سمجھ رہی کہ بنت رسول کو جنت میں جایا جائے، جنت تو خلق ہی بنت رسول کے لیے ہوئی ہے، وہ ان کی نور عظمت سے خلق ہوئی ہے کہ جس کے نور عظمت کا ایک معمولی سا نور کا پیکر جنت ہے۔ لہذا شہزادی ایک مرتبہ اسے اپنے لیے مقام و عظمت نہیں سمجھتی، پیچھے پلٹ کر کہا تو خدا کہے گا کہ اے میری کنیز، مانگ، تو کیا مانگنا چاہتی ہے؟ آج جو مانگے گی میں تجھے عطا کروں گا۔ کہا کہ میں اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی کو حکم ہوگا، امام پنجم فرماتے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو چننا شروع کریں۔ روایت کے الفاظ ہے کہ جس طریقے سے پرندہ اچھے دانے کو چنتا ہے اور خراب دانے سے الگ کر دیتا ہے، شہزادی اس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو چننا شروع کرے گی۔ جب سب کو چن لے گی تو اب خدا حکم دے گا کہ جائیے آپ ان کو لے کر جنت میں جائیے، مگر اب اس کے بعد عجیب جملہ ہے کہ شہزادی جنت کی طرف بڑھ رہی ہوگی، شہزادی سے ساتھ ساتھ شہزادی کے چاہنے والے جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، وہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیں گے۔ فَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمْ، اب خدا ان کے دلوں میں، یعنی جو شہزادی کے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات پیدا کرے گا، تم بھی تو پلٹ کر دیکھو۔ کچھ سمجھ میں آیا عزیزان محترم؟ شہزادی کا مقام تو بہت بلند ہے، جو شہزادی کے چاہنے والے ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ بھی اپنے مقام سے واقف نہیں ہے، تبھی خدا ان کو ان کے مقام کو سمجھانے کے لیے کہے گا کہ تم بھی تو پلٹ کر دیکھو۔ اب جب خدا نے دل میں ڈال دیا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ کہا اب خدا نے سوال ڈال کر خود ہی، کیوں میری جانب پلٹ کر دیکھ رہے ہو؟ کہا بار الہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی مقام، ہماری بھی قدر، ہماری بھی منزلت میدان محشر والوں کے سامنے ہو۔ اب بہت غور سے سنیے گا، شہزادی نے کے چاہنے والے جب پلٹ کر دیکھیں گے، خدا نے خود سوال ڈالا اور سوال کے بعد ان کے سوال کو ان کی زبانوں سے ایک مرتبہ اظہار کروایا۔ اب خدا کیا جواب دے گا کہ جاؤ، میں نے تمہیں بھی اجازت دی، جس کسی نے تم پر احسان کیا، تم بھوکے تھے تم کو کھانا کھلایا، تم پیاسے تھے تم کو پانی پلایا، تم بے لباس تھے تم کو لباس دیا، تمہاری غیبت کی جا رہی تھی اس نے غیبت کرنے والوں کو روکا، کہیں استہزاء کیا جا رہا تھا اس کو روکا، جو کچھ بھی تم پر کسی نے احسان کیا، آج جاؤ، میں اس احسان کے بدلے میں جسے تم چن لو گے تمہارے ساتھ جنت میں بھیجوں گا۔ امام پنجم کے الفاظ ہیں، سوائے فاسقین کے، سوائے منافقین کے، سوائے دشمنان آل محمد کے کوئی نہ بچے گا کہ جسے شہزادی کے چاہنے والے چن لے اور اپنے ساتھ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ روایت جابر بن یزید جعفی سے امام پنجم نے بیان کی، اور زیارت عاشورہ میں اسے پہلے ہی بیان کیا جا چکا تھا۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ، یعنی صرف اہل بیت کی معرفت کے ذریعے سے ہمیں خدا نے قابل عزت نہیں بنایا۔
فرمایا کہ تمہیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے والوں کی بھی معرفت عطا کی۔ اس معاملے کے اندر ہم بہت کچے عزیزان محترم، ابھی بھی اہل بیت کی معرفت اتنی ہے کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہمیں اہل بیت کی شفاعت حاصل نہ ہو تو ہم جنت میں جا ہی کیسے سکتے ہیں۔ نہ ہمارے روزے اس قابل ہے، نہ ہماری نمازیں اس قابل ہے، نہ ہمارے صدقہ و خیرات اس قابل ہے، نہ جانے وہ ایک اتنے بزرگ مجتہد کون، آیت اللہ بروجردی، کہ جنہوں نے سینکڑوں مراجعین کی، مجتہدین کی نہیں، مراجعین کی، کہ آج بھی جو مرجع موجود ہے ان میں سے کئی مراجعین ایسے کہ جو ان کے تربیت یافتہ ہے۔ حضرت معصومہ کم کا جو حرم آج جس کیفیت میں آغا بروجردی نے بنایا، کئی ہاسپٹلز بنائے، کہیں مدارس بنائے، کہیں ہاسٹلز بنائے، اور عمر کے اس حصے میں کہ جب جانے کا وقت تھا ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں اور سر کو جھکا کر ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی لے کر اس دنیا سے نہیں جا رہا ہوں اور میرے پاس میرا دامن خالی ہے۔ کسی چاپلوسی کرنے والے نے، خوشامد کرنے والے شاگردوں نے یہ باتیں کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ نے کئی علماء کی، کئی مجتہدین کی تربیت کی، کئی مدارس بنائے، کئی ہاسپٹلز بنائے، کئی مدارس کو تعلیم کیا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے، فرمایا ان الناقد قد بصیر بصیر، میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے نہیں معلوم کہ کہیں ریاکاری آ گئی، کہیں دکھاوا آ گیا، کہیں خلوص کی کمی آ گئی۔ آپ نے سنا عزیزان محترم، لہٰذا علامہ ہلی یہ کہتے ہیں کہ جب خواب میں اپنے بیٹے کیا ہے، فرمایا کہ اے بابا جان یہ بتائیے کہ آپ کی نجات کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ لولا الفیل و زیارت الحسین لہلکتو، اگر میں نے علی کی فضیلت میں وہ کتاب الفیل نہ لکھی ہوتی اور حسین کی زیارت نہیں کی ہوتی تو ہلی جیسا ہلی بھی برباد ہو چکا تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بربادی کیوں ہے عزیزان محترم؟ اس لیے کہ بہت سارے مقامات پر ہماری عبادتوں میں دکھاوا ہے، ہماری آوازوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے جب کوئی سننے والا آ جاتا ہے۔ ہم مسجد میں جاتے الگ طرح سے نماز پڑھتے ہیں، فرادہ گھر کے اندر الگ طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جب کہیں موقع ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ تو اپنے گھر والوں سے الگ طرح سے سلوک کرتے ہیں، مگر جب کوئی گھر میں دیکھنے والا نہیں ہوتا ہماری آوازیں اپنے بچوں پر عجیب طرح سے اٹھتی ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ عجیب بد اخلاقی کا نمونہ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے ایک الگ انداز کا سلوک ہے۔ لہٰذا روایت کے الفاظ ہے کہ اگر تمہارے باطن کو خدا اہل عالم کے سامنے کھول کے رکھ دے تو اس میں اتنی بو آئے گی کہ جس بو کو تم خود برداشت نہ کر سکو گے۔ اتنے برے اعمال ہیں، مگر اس کے باوجود اگر کچھ ہے ہمارے پاس تو وہ صرف اور صرف یہ عزاداری ہے، صرف اور صرف اہل بیت کا توسل ہے، صرف اور صرف انہی زوات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ جس نے ہمیں بچایا ہے۔ یہ معرفت ہم رکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی معرفت بھی ہے جو ہم زیارت عاشورہ میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کا بھی اتنا مقام جانتے ہیں؟ عزیزان محترم، اب میں آپ کے سامنے ایک روایت کو پڑھوں گا، منزل مصائب پہ آ جاؤں گا، اور وہ روایت کیا ہے؟ شیخ عباس قمی، اس عشرے میں نے کئی مرتبہ ان کا نام لیا، صاحب مفاتیح الجنان، کسی اعتبار سے کوئی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، بچہ بڑا بوڑھا سب ان کو جانتے ہیں۔ وہ کسی خاص کتاب کے اندر نہیں، کئی کتابیں انہوں نے تالیف کی، کئی کتابیں تالیف کی، اور اتنا علوم آل محمد کو لکھا کہ جب ان کا اپنا بچہ بیمار ہو گیا تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی انگلی دوائی میں ڈالی اور کہا اس انگلی نے اتنا علم آل محمد کو لکھا ہے کہ اگر کسی دوائی میں شفا نہ بھی ہو تب بھی میرا یقین ہے کہ اس انگلی میں خدا نے شفا دی ہوگی جو اس دوا میں جا کر باعث شفا بن جائے گی۔ یہ شیخ عباس قمی کا مقام، اور خدا نے کیا خلوص دیا کہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے اور والد کہتے ہیں کہ آج میرے ساتھ حرم حضرت معصومہ چلو، دفن ہے نجف اشرف میں، لیکن قمی ہے تو قم میں بھی رہے ہوئے تھے، پڑھا بھی قم میں تھا، اور پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے والد نے کہا آج میرے ساتھ حضرت معصومہ قم کے مقبرے کی جانب چلو، ان کے روزے کی جانب چلو۔ کہا خیریت تو ہے بابا جان۔ دیکھیں باپ کا مقام کیا ہے، اگر کسی کو پروردگار عالم نے اس قدر قابل احترام بنایا تو نہ جانے اس کی زندگی میں کون کون سے اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرنا ہے جس نے اس کو اس حد تک زندہ رکھا کہ میں نے آپ سے کہا بڑی بڑی دعاؤں کی کتابیں ہمارے یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو قبولیت،
جو اعتبار، جو شہرت شیخ عباس قمی کی کتاب کو ملی وہ کسی اور دعا کی کتاب کو نہیں ملی، اور کوئی 1000 سال پرانی کتاب نہیں ہے۔ اسی صدی میں 40-50 سال پہلے کتاب چھپی اور اتنی مشہور ہو گئی کہ جتنی 1000 سال سے چلتی ہوئی کتابیں مشہور نہیں ہوئی، جن سے حوالہ شیخ عباس قمی نے لیا مگر وہ کتابیں اتنی مشہور نہیں ہوئی، اتنا اعتبار نہیں ملا، اتنی شہرت نہیں ملی جس ان کی کتاب کو ملی۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے کہا خیریت تو ہے، تو ایک مرتبہ بابا کہنے لگے، ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ، کبھی کبھی انسان کو اپنے بچوں کی کامیابی، اپنے بچوں کا مقام، اپنے بچوں کا علمی اعتراف نہیں سمجھ میں آیا کرتا۔ وہ جو کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ خاندان کا ڈاکٹر سمجھ میں نہیں آتا، خاندان کا وکیل سمجھ میں نہیں آتا، خاندان کا انجینئر سمجھ میں نہیں آتا، خاندان کا اکاؤنٹنٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ جتنا بھی پڑھ لے باہر کا زیادہ اچھا لگتا ہے، اچھا معاملہ تو اس میں اور بھی آگے جاتا ہے، لیکن ممبر کے تقدس کا مقام نہیں ہے، لہٰذا انسان ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کی طرف نگاہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ ظلم ہے ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ ہماری تنگ نظری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، خاندان اہل بیت یہ نہیں سکھاتا، تعلیم اہل بیت یہ نہیں ہے، تربیت اہل بیت یہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ لیکن بلاخر شیخ عباس قمی سے ان کے والد کہنے لگے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مسجد میں لے کر جانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ واعظ کس کو کہتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب لکھنا کس کو کہتے ہیں۔ اتنا تو جانتے ہیں کہ بیٹا بھی کتاب لکھتا ہے، مگر کتاب لکھنا کس کو کہتے ہیں؟ کہا نماز کے بعد ایک واعظ ایسا ہے کہ جب وہ واعظ کرتا ہے، جس کتاب میں سے وہ پڑھ کر واعظ کرتا ہے، وہ کتاب میں ایسے مطالب موجود ہے کہ جس کے بعد دل انسان کا نرم ہو جایا کرتا ہے، دل متاثر ہو جایا کرتا ہے، اور اتنا زیادہ اس کے اندر پروردگار عالم سے قربت ملتے ہوئے نظر آتی کہ میں تم کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایسی کتاب لکھا کروں۔ شیخ عباس قمی نے کہا بسم اللہ۔ بابا چاہتے چلتے جا کر دیکھتے کون سی کتاب ہے، اور وہ وائس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اتنی معتبر کتاب ہے، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنی دل پہ اثر کرنے والی کتاب ہے۔ اور ایک مرتبہ شیخ چلے، اپنے والد کے ساتھ نماز ختم ہوئی، وائز آیا، بیٹھا ممبر پہ، اور ایک مرتبہ جس کتاب کو اٹھایا اس کا نام تھا زاد المعاد، جس کتاب کو اردو زبان میں ترجمہ کیا ہوا ہے منازل آخرہ، یعنی آخرت میں جانے کے لیے جو منزلوں پہ لکھی ہوئی کتاب شیخ عباس قمی کی ہے، وائز اسی کتاب سے اٹھا کر سنا رہا ہے، باپ کو خبر نہیں ہے، اور مرتے دم تک شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں نے خبر نہیں ہونے دی، کہیں میرے والد شرمندہ نہ ہو جائے کہ میں نے بچے کو کچھ سکھانا چاہا اور یہاں میں غلطی کر گیا۔ صرف باپ کی شرمندگی کو بچانے کے لیے انہوں نے زندگی بھر نہ بتایا۔ شاید شیخ عباس قمی کہتے کہ پروردگار عالم نے، میں نے جو اپنے باپ کو شرمندگی سے بچا لیا، پروردگار عالم نے مجھے اپنی بارگاہ میں اتنا مقبول بنا دیا۔ یہ ہے شیخ عباس قمی، اور وہ شیخ عباس قمی آداب زیارت امام حسین علیہ السلام میں، درود پڑھیں محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور روایت کیا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب روایت تھوڑی سخت ہے، اور ذہن میں رکھے گا کہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی بات کے، یعنی جو زیارت عاشورہ کے جملے ہیں کہ فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ، کہ ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والوں کی معرفت نہیں ہے کہ ان کا مقام ائمہ کی نگاہ میں ہے کیا۔ بہت سخت الفاظ ہیں امام صادق کے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کو عین الفاظ سناؤں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایک لفظ بھی اس کے اندر زیادہ نہیں کہے گئے، کیونکہ یہ خود ہی بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا امام فرماتے، یعنی روایت شیخ یعقوب کلینی کہ رول کلینی بسند معتبر عن ابی ہارون قال کنت عند الصادق، راوی کہتا ہے ابو ہارون کہ ایک دن میں امام صادق کے پاس تھا، فقال لمن حضر، امام نے اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا ماذا بکم تستخفون بنا، کیا ہو گیا تم کو کہ تم لوگوں نے ہمیں، اب ترجمہ بہت خطرناک ہے، اگر میں آپ کو صحیح ترجمہ بتاؤں تاکہ صحیح احساس ہو، کیوں تم لوگوں نے ہمیں خفیف اور کمتر اور کم عزت سمجھ رکھا ہے؟ کیا کہہ رہے چھٹے امام اپنے چاہنے والوں کو؟ ہم بھی موجود ہیں چھٹے امام کی بارگاہ میں، امام فرما رہے ہیں کیا ہو گیا تم کو، تم امام صادق کو بے عزت کرتے ہو، تم امام پنجم کو بے عزت کرتے ہو، کیا ہو گیا تم کو، کیوں تم لوگوں نے اپنا عمل ایسے بنا لیا ہے؟ فقام من بینہم رجل،
ایک مرد جس سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ تو انسان سن لیتا ہے، لیکن جب جس کا احساس زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا. تو ایک مرتبہ وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے من اہل خراسان، اس کا تعلق خراسان سے تھا. فقال نعوذ باللہ، خدا کی پناہ، ان استخف بکم او بشیء من امرکم، خدا کی پناہ ہو کہ ہم آپ کی عزت میں کچھ بھی کمی کریں یا آپ کے کسی امر اور حکم کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی کریں، اور ہم آپ کو تو دور کی بات آپ کے حکم کو بھی کبھی بے عزت اور بے قدر اور بے توقیر نہیں کر سکتے. کیسے ممکن ہے یہ بات؟ امام کیا کہتے ہیں کہ صحیح فرما رہے ہو. امام نے فرمایا فقال نعم انت ممن استخف بی واہاننی، تو بھی انہی میں شامل ہے کہ جس نے مجھ امام صادق کو ذلیل اور رسوا کیا اور میری اہانت کی، میری توہین کی، اہانت توہین کی. اب تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ پہلے تو بات ہو رہی تھی سارے مجمع کی اور امام نے کسی کو خاص نہیں کیا تھا، مگر اب جب وہ اٹھ گیا تو اسے بتانے کے لیے کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے نہیں کیا تو تو بھی انہی لوگوں میں ہے کہ جس نے ہمیں رسوا کیا، ہماری توہین کی، ہمیں کمتر سمجھا. تو اب تو اس کے پیر ہل گئے اور وہ کہنے لگا کہ کون سا موقع ہے ایسا، میں جانوں تو صحیح کہ کہاں ایسی خطا ہو رہی ہے کہ جس کو آپ اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارا یہ عمل ان کی بے توقیری کا باعث بن رہا ہے. تو وہ عمل جاننے کے لیے ایک مرتبہ کہنے لگا کہ قال الرجل اعوذ باللہ ان اکون کذالک، کہ خدا کی پناہ اگر میں بھی ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤں. آپ تو کہہ رہے کہ میں ہوں، آپ نے کہہ دیا، اب صاحب تطہیر ہے، آپ صادق نبی کے فرزند ہیں، آپ خود صادق ہیں، تو آپ نے جھوٹ نہیں کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے، اور اب کہہ دیا تم ایسا ہوں، لیکن خدا کی پناہ کہ میں ایسا ہو جاؤں. امام نے فرمایا ویلک، افسوس ہو تم پر، الم تسمع فلان ینادی کا، کیا تم نے اس آواز کو نہیں سنا تھا عندما کننا بقرب جحفہ، جب تو جحفہ کے قریب تھا، جو حج کے میقات میں سے ایک میقات ہے کہ جہاں سے جا کر احرام باندھا جاتا ہے. کہ جب تم جحفہ پہ تھے ایک نے تمہیں آواز دی مگر تم نے وہ آواز نہیں سنی. یقولو، اور وہ کیا کہہ رہا تھا، ارکبنی میلن فواللہ لقد تعبت، خدا کی قسم میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سواری پر بٹھا. کیا مانگا تھا اس نے؟ مال مانگ لیا تھا، جائیداد مانگ لی تھی، گھر مانگ لیا تھا، کوئی کاروبار کی ڈیل مانگ لی تھی. اس نے صرف اتنا مانگا تھا اور کہہ رہے خدا کی قسم میں تھک گیا ہوں، مجھ میں اب چلنے کی ہمت نہیں رہی. پیدل چل کر خدا کے گھر کا حج کرنے کے لیے آ رہا تھا، جیسے پیدل چل کر قبر حسین کی زیارت کے لیے آتا. یہی پوچھا تھا امام پنجم سے راوی نے، کیا حج پر جانے والوں کی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام پر جانے کے بھی کچھ آداب ہیں؟ امام نے فرمایا جو حج پر جانے کے آداب ہے وہی زیارت امام حسین کے آداب ہیں. اور پھر امام نے سب سے پہلی چیز یہ بتائی، کامل الزیارات میں روایت موجود ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اس راہ کے اندر ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے رہنا، اس راہ کے اندر لوگوں کے لیے مددگار بننا. اس لیے کہ چاہے زائر بیت اللہ ہو، چاہے زائر روضہ حسین ہو، ہر دو کا احترام ہماری نگاہ میں ہے، ان میں سے کسی کے احترام کے اندر کمی مت کرنا. امام نے فرمایا وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں تھک گیا ہوں، مجھے کچھ دیر کے لیے اپنی سواری پہ بٹھا لو. اور یہ ہمارے بھی رویے ہے. امام نے ایک مرتبہ فرمایا انک واللہ لم ترفع الیہ، خدا کی قسم تو نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. کیوں اٹھا کر دیکھتا؟ تو پیسے والا تھا، تو سواری والا تھا، تو بڑے پیکج والا تھا، تجھے خدا نے زیادہ وسائل دے دیے تھے، تو کیوں اس غریب مومن کو دیکھتا؟ کیوں اس نادار کی طرف نگاہ کرتا؟ کیوں اس مزدور کی طرف نگاہ کرتا؟ کیوں اس مال کے اعتبار سے کمتر کی طرف نگاہ کرتا؟ تیری نگاہ میں وہ کمتر تھا، تیری نگاہ کے اندر اس کی ویلیو نہیں تھی، تیری نگاہ کے اندر اس کا احترام نہیں تھا. امام نے فرمایا ایک مرتبہ جملہ کہا کہ وَاسْتَخَفُّ بِهِ، تو اس کے ذریعے سے اس کو خفیف سمجھتا تھا، اس کو کم اہم سمجھتا تھا، اس کی بے عزتی کرنا چاہتا تھا. وَمَنْ أَذَلَّ مُؤْمِنًا فَقَدْ أَذَلَّنَا وَأَذَا حُرْمَةَ اللَّهِ، جس نے کسی مومن کو ذلیل کیا اس نے مجھ امام صادق کو ذلیل کیا، اس نے خدا کو ذلیل کیا. عزیزان محترم، یہ ہے زیارت عاشورہ میں آپ مانگتے ہیں. ہم اور آپ کہتے ہیں نا میں زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، ہماری مشکل حل ہو جائے، ہماری شیعت ثابت ہو جائے، ہمارا امام راضی ہو جائے. میں اپنی زندگی میں روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں.
پھر بھی اس کے باوجود روز امام کے چاہنے والوں کو ذلیل کرتا ہوں، روز امام کے چاہنے والے کی بے عزت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد محفلوں میں ڈسکس کرتا ہوں، کبھی ایک طرف کھڑے ہو کر اشارہ کرتا ہوں، کبھی دوسری طرف کھڑے ہو کر اشارہ کرتا ہوں. اور ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امام نہیں جانتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے بارے میں علم نہیں ہے. امام جوفا پہ نہیں تھے. جو یہ سمجھتا ہے نا اپنی طرح امام کو کہ امام کیسے دیکھ رہے ہوں گے، امام کو کیا خبر ہوگی، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے. وہ جو روایت ہے موسیٰ ابن یسار کی کہ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مدینے سے خراسان چلے. شیخ عباس گمی کتاب آسن المقال میں سیرت امام رضا میں لکھتے کہ جب پہلی مرتبہ طوس میں داخل ہو رہے تھے تو شہر طوس کے دروازے تھے، دروازہ کھلا، امام داخل ہونے لگے، رونے کی، فریاد کی، گریے کی آواز آ رہی. امام نے کہا اپنے ساتھ موجود شخص موسیٰ ابن یسار کو کہ موسیٰ جا کر معلوم کرو ہو کیا رہا ہے. گئے موسیٰ اور جا کر خبر لے کر آئے کہ ایک جوان کی میت ہو گئی ہے. جوان کے رشتہ دار اس کے گرد جمع ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. امام سواری سے اتر گئے، فرزند رسول سواری سے اتر گئے اور اس جنازے کے احترام میں اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا. روایت کے جملے سنیں گے، اتنا قریب ہو گئے کہ مثال دی راوی نے جیسے بکری کا بچہ بکری سے چمٹ جاتا ہے ویسے امام نے اپنے آپ کو جنازے کے قریب کر لیا. ہم تو جنازے کا یہ احترام بھی نہیں کرتے. سید تھا، مدینے والا تھا نہیں، ایک عام مومن تھا، طوس کا رہنے والا تھا. بظاہر امام زندگی میں پہلی دفعہ طوس آ رہے مگر مومن تھا. اس کے جنازے کا احترام، قریب ہو گئے اور جب جنازے کو منزل دی گئی نا تو امام اس کے قریب گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ پروردگار عالم تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے، پروردگار تیری قبر کو کشادہ کر دے. کہہ دیا امام رضا نے قبر کشادہ ہو گئی، کہہ دیا امام رضا نے وہ بخشا گیا. موسیٰ ابن یسار کو یقین نہیں آیا، آپ کی طرح تو نہیں مگر میری طرح کم معرفت تھا. ایک عجیب جملہ کہا. 8ویں امام سے کہنے لگا مولا آپ تو پہلی مرتبہ طوس آ رہے، آپ تو اسے جانتے بھی نہیں، آپ اس کے اعمال سے واقف بھی نہیں، آپ کیسے اسے بشارت دے رہے؟ امام نے فرمایا اے کم معرفت شخص، تجھے نہیں معلوم مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی بھی ہمارا چاہنے والا ہو اس کے اعمال نامہ ہماری نگاہوں سے دور نہیں. اور عجیب جملہ کہا، جب ہمارے سامنے تمہارے اعمال نامے لائے جاتے ہیں نا تو اگر اس میں کوئی نیکی ہوتی ہے تو ہم خدا سے اس نیکی کا بڑھا کر اجر طلب کرتے ہیں. دیکھیں یہ لطف امام. فرمایا جو تم کرتے ہو پتہ نہیں تمہارے اعمال میں اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو نہ اس میں خلوص ہوتا ہے، نہ اس کے اندر وہ شرائط ہوتی ہے. کم علم کم معرفت، سیکھنے کا مکمل طور کے اوپر سیکھا نہیں، ٹوٹا پھوٹا عمل انجام دیتے ہو. مگر ہم خدا سے دعا کرتے کہ یہ امام رضا کا چاہنے والا ہے. امام فرماتے کہ یہ امام صادق کا ماننے والا ہے. امام جعفر صادق فرماتے کہ یہ میرا شیعہ ہے، اس نے عمل انجام دیا نیکی کا، خدایا اس کے عمل کا اسے بڑھ کر جزا عطا کر. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر ہم اس میں کہیں خطا دیکھتے ہیں، اس میں کہیں گناہ دیکھتے ہیں تو امام رضا فرماتے کہ میں علی ابن موسیٰ رضا اس کی جانب سے خدا کی بارگاہ میں معذرت کیا کرتا ہوں، استغفار کر کے اسے بخشا لیا کرتا ہوں. عزیزان محترم، جو امام اتنا لطف کرنے والا ہو، جو اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرنے والا ہو، جب وہ دیکھے گا کہ کوئی چاہنے والا ہی چاہنے والے کی قدر نہیں کرتا، چاہنے والا ہی چاہنے والے کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، کتنا درد اور کتنا دکھ ہوتا ہوگا 8ویں امام. میں نے آج شاہ عبدالعظیم حسنی کا وہ خط بیان کیا نماز جمعہ کے اندر، وہ جو نہیں تھے ان کے لیے بھی ایک بار بیان کر دیتا ہوں. شاہ عبدالعظیم حسنی وہ ذات کے جو اتنی معتبر ذات تھی کہ 9ویں امام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کی اس کے لیے وہی ثواب ہے کہ جو ہمارے جد امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے. رہ میں مدفون وہ حسنی سید کہ جس کے ایمان کی اور جس کے عقیدے کی تعریف ائمہ علیہ السلام نے کی، وہ شاہ عبدالعظیم حسنی 8ویں امام سے نصیحت چاہتے ہیں. 8ویں امام ان کو خط لکھتے ہیں، فرمایا اے عبدالعظیم حسنی میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ ہمیشہ سچ بولیں، امانت کا خیال رکھیں اور اپنے نفسوں پر شیطان کو جگہ نہ دیں
اور دیکھیں آپس میں اس طرح کی بے مقصد گفتگو نہ کریں کہ جس کا انجام آپس میں اختلاف اور کدورت و دوری ہو جائے. اور ہمیشہ میں علی ابن موسیٰ رضا کی خواہش ہے کہ تم ایک دوسرے سے ملاقات کرنا. یہ چچا بھتیجے کی ملاقات کی بات نہیں ہو رہی, یہ باپ بیٹی کی ملاقات کی بات نہیں ہو رہی, یہ ماموں یا خالو سے ملنے کی بات نہیں ہو رہی. امام فرمانے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم شیعہ آپس سے ملاقات کرو, ایک دوسرے کی ملاقات کو جاؤ, اور دیکھو ایک دوسرے سے دوری کا سبب مت بننا, ورنہ خدا کی قسم میں علی ابن موسیٰ رضا خدا کی بارگاہ میں اس شیعہ کے لیے بدعا کروں گا کہ جو کسی اور شیعہ سے دوسرے شیعہ کو لڑاتا ہوا نظر آیا, اور قیامت کے دن عذاب وہیم کے لیے اس کی بدعا کروں گا کہ اگر تم اس بات کا باعث بنتے ہو کہ دو شیعہ لڑتے ہوئے نظر آئے, دو محب اہل بیت میں دوری ہو جائے, تو علی ابن موسیٰ رضا کو یہ برداشت نہیں. اور کیسے برداشت ہو؟ عزیزان محترم, جن کا دل اتنا ٹوٹا ہو دشمنوں کی جانب سے کہ جو ابن شبیب سے ہی کہتے ہوئے نظر آئے ان کنت باقیا علی شیء فابکی علی الحسین, کہ کسی بھی چیز میں دنیا میں تمہیں رونا آ جائے, دیکھو اپنے رونے کو, اپنے غم کو, اپنی تکلیف کو, اپنے نقصان کو ایک طرف کر دینا, اس لیے کہ جو میرے جد حسین کا نقصان ہوا ہے نا, اس سے بڑا کسی کا نقصان نہیں ہوا. کیا کچھ ہے کہ جو حسین نے کھویا نہیں, مگر اس کے باوجود عجیب جملے, ہر قربانی کے دینے کے بعد حسین کے چہرے کا نور بڑھتا ہوا نظر آیا. اور جب کربلا پہنچی ہے نا یہ سواریاں, اور چوتھے امام نے جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھا, تو عجیب جملہ ہے کہ ایسا لگا سید سجاد کو اب تک کوئی ملا ہی نہیں اپنا کہ جس سے مل کے سید سجاد اس طرح سے روئے کہ جب کسی کا کوئی ایسا مر جاتا ہے, کوئی اتنا عزیز ہوتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اسے دل لگائے, کوئی اسے گلے ملے, وہ اس سے گلے ملنے کے بعد روئے. جابر کہتے ہیں کہ جب سید سجاد میرے گلے سے لگے نا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے جابر تم نہیں تھے, تم نے تو یہاں پہ قبروں کی صورت میں دیکھا, میں نے تو اپنے ہاتھوں سے دفنایا, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا, ارے اپنے چچا عباس کے کٹے بازوؤں کو ان کی قبر میں اتارا, میں نے اپنے بابا کے لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا, لاش اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے لے کر اترتا, چٹائی پر جمع کیا. کاش کا جابر میں نے اپنے بھائی کے سینے میں برچھی کو ٹوٹا ہوا پھل دیکھا, کہا جابر میں نے دیکھا کہ کس طرح سے اولو محمد کو قتل کیا گیا. یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے, اور ایک مرتبہ جابر سے کہنے لگے جابر مجھے معاف کرنا, اب کچھ دور چلے جاؤ. کہا کیا ہو گیا مولا, مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں جابر, اب حسین کی بہن زینب, ارے جس نے اپنے بھائی کے جنازے کو یوں دیکھا تھا کہ جب فدا کرنے آئی تھی نا تو لاش میں کچھ تلاش کر رہی تھی, میں کہوں گا شہزادی کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا دیکھ رہی ہوں کوئی جگہ تو ہو جہاں میں بڑھ کر بوسہ لیتے ہوئے دکھائی دوں. پھر عجیب کام کیا, آگے بڑھی, کٹی ہوئی گردن پہ لبوں کو رکھ کر کہا اب بہن ماں بوسہ دے گی کہ زندگی میں کبھی کسی بہن نے بھائی کا یوں بوسہ نہ لیا. کہا وہ آئے گی, آج وہ آنے کے بعد اپنے بھائی سے اپنی دکھ بھری داستان بتائے گی. کیا بھی کہتا ہے, ارے سید سجاد خود راوی ہے کہ ایک مرتبہ جب دور سے دیکھا نا کہ سید سجاد قبر حسین کے پاس کھڑے, اب زینب سے رہا نہ گیا, اونٹ سے خود کو گرا دیا, گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے قبر حسین کو گلے لگا کر کہا ارے واہ محمدہ واہ حسینہ واہ ابن رسول اللہ واہ حبیب الرسول. ایک مرتبہ کہا ارے میرے حسین, زینب تم سے ملاقات کو آئی, کیا کیا بتائے, کن کن درباروں میں گئی, کن کن بازاروں میں گئی, لیکن زینب شرمندہ ہے. ایک امانت تمہارے پاس سے لے کر گئی جسے زندان میں ڈال کر آ گئے. میں کہوں گا بی بی آپ یہ وعدہ کر کے جائے زندان میں شام میں اس سکینہ کو تنہا نہ رکھے گی, مدینے جانے کے بعد دوبارہ زینب شام آئے گی اور شام میں آ کر سکینہ کے پاس دفن ہوگی. سکینہ تم تنہا نہ رہو گی, قیامت تک تمہاری پھوپھی تمہارے ساتھ.
الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار بالخصوص بانیان محفل کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے چاہنے والے، فرش عزا کو بچھانے والے، فرش عزا پر آنے والے تمام مومنین کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما، بالخصوص جو ان میں بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، پروردگار جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، پروردگار جو بسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، پروردگار ہمیں محمد و آل محمد اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و ظالم کے خاتمے کے لیے، کربلا والوں کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام اشرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ سورہ فاتحہ کے التماس سے مرحومہ گلبانو امیر علی، مرحومہ یاسمین کانانی، مرحوم محمد علی ڈوسانی، مرحوم انصار حسین کانانی، مرحوم سجاد حسین کانانی، مرحوم عسکری کانانی، مرحوم امیر علی جعفر علی کانانی، مرحومہ قرۃ العین اقبال علی خوجہ، حاضرین اپنے تمام مرحومین کو یاد کر کے علماء کرام، شہداء کرام اور جو کو محمد والے محمد سے محبت کرتا بس دنیا سے چلا گیا، آج انہیں یاد کرنے والا کوئی نہ رہا۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور